بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود راجہ ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. اس وقت ہم آپ کو اسپین سے خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن بات کریں گے پاکستان کی اور بات کریں گے ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین کی اور بات کریں گے سیاست کی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں میں کافی خبریں چل رہی ہیں اور ایسے لگتا ہے، ایسے کہا جاتا ہے جیسے پاکستان میں 1 2 3 یعنی تین ہی مسئلہ. ایک نواز شریف پاکستان آئے گا یا نہیں، عمران خان نائل ہوگا یا نہیں، یا ندیم افضل چند منڈی بہاولدین کے حلقہ NA 79 سے الیکشن لڑیں گے یا نہیں. اس کے علاوہ لگتا ہے کوئی بات نہیں. لیکن آج ہم بات کریں گے ندیم افضل چند کی، اور بات نہیں کریں گے جس طرح ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی کہ مختاریہ گل ود گئی ہے، تو لگتا ہے واقعہ ہی گل ود گئی ہے. ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ندیم افضل چند بہت زیادہ چانس ہے، ممکن ہے، اور جس طرح کی رپورٹیں مل رہی ہیں، جس طرح کی خبریں مل رہی ہیں اور میری معلومات کے مطابق اور ذرائع کے مطابق ندیم افضل چند منڈی بہاولدین کی حلقہ NA 79 سے الیکشن لڑیں گے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ سرگودے سے الیکشن لڑے، منڈی سے کیوں الیکشن لڑیں گے، منڈی سے وہ کس طرح الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ تو جناب سرگودہ بھی ان کا ذاتی پرسنل حلقہ اس طرح نہیں تھا، وہ ان کا حلقہ منڈی بہاولدین ہے، منڈی بہاولدین ہی ہے. اور ان کے والد حاجی محمد افضل چند اور وسیم چند اور عبدالریز چند یہ سب بھی منڈی بہاولدین کے اور یہاں سے MP بنتے ہیں. اور ان کے ماموں نظر محمد گوندل میجر ذوالفقار بھی MPA بنتے ہیں، اور نظر محمد گوندل ویسے تو پورے ضلع کے ناظم بھی رہے ہیں. تو یہ حلقہ ان کے لیے خاندانی طور پر نیا نہیں ہے. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس وقت ندیم افضل چند کے علاوہ باقی سب PTI میں ہیں. لیکن ہم اس وقت کیونکہ بات کریں منڈی بہاولدین کی سیاست کی، ندیم افضل چند کی سیاست کی، اور یہاں پہ حلقہ 79 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس سے پہلے 2 دفعہ الیکشن جو ہے وہ آصف بشیر بھاگڑ نے لڑا ہے اور وہ ہار گئے تھے. اور پچھلی دفعہ انہوں نے اچھے خاصے ووٹ لیے تھے، 47,000 یعنی 47,000 ووٹ لیے تھے، جس میں وہ کہتے ہیں میری رائے پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارے ووٹ ہے، لیکن وہ مل جل کر ووٹ تھے. لیکن حلقہ 79 جس کے نام تو بدلتے رہتے ہیں لیکن اس کی سیاست بڑی دلچسپ ہے. میں آپ کو مزیدار بتاؤں، یہاں سے ممتاز تارڑ 4 دفعہ MNA رہے ہیں اور وہ تارڑ ہے اور وہ سیدہ سے ہے، یعنی ان کا حلقہ بھی یہ نہیں بنتا، وہ دوسرے حلقے سے آتے ہیں. اسی طرح جو اعجاز چودھری صاحب ہیں، چودھری اعجاز گجر صاحب یا ان کے بھائی حاجی امتیاز صاحب، تو 2 دفعہ وہ بنے، 1 دفعہ حاجی امتیاز، تو یہ بھی کراڑی والے سے ہیں، وہ بھی حلقہ دوسرا ہے، یہ حلقہ نہیں ہے، تو یہاں سے بنے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں. لیکن اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتا دوں، آج سے پہلے ابھی تک تارڑ اور گجروں کے علاوہ اس حلقہ سے الیکشن کوئی نہیں جیت سکا. آصف بشیر بھاگڑ جو ہے وہ تنظیمی پرابلم کی وجہ سے اور اپنی جماعت کے، یا سادہ لفظوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے فوجی مارتے ہیں، اس وجہ سے ان کے ساتھ ناراضگیاں بہت ہیں، ان کے ساتھ نفرت بہت ہو چکی ہے. تو جب انہوں نے 47,000 ووٹ لیا تھا، اب ایسے لگتا ہے ان حالات میں وہ 10,000 سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکیں گے. تو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی وزیر خارجہ پاکستان جو ہیں بلاول بھٹو سے چند دن پہلے ندیم افضل چند کی ملاقات ہوئی اور حلقہ 79 کے تمام امور پر بات چیت ہوئی اور ان کو بتایا اس حلقے کی یہ پوزیشن ہے اور اس طریقے سے، اس حکمت عملی سے، اس انداز سے اگر یہاں پر میں الیکشن لڑوں تو میں ٹف ٹائم اس دور میں بھی دے سکتا ہوں. تو اس سے بلاول بھٹو صاحب نے اتفاق کیا. اور میں یہ بھی بتا دوں، شاید کل کی میری خبر میں لوگوں کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی تھی، وضاحت کر دوں کہ اگر حاجی امتیاز صاحب کا استعفیٰ منظور ہو جاتا ہے، حلقہ 79 سے ضمنی الیکشن ہوتی ہے، تو پھر اگر ندیم صاحب نے بلاول صاحب کو کہا اگر ان کو شوق ہے تو وہ اپنا آخری الیکشن سمجھ کے اس میں اپنی قسمت آزما لیں. اگر وہ جیت سکتے ہیں یا اچھے خاصے ووٹ لے سکتے ہیں تو پھر پارٹی ان کو سپورٹ کرے. لیکن 10-20 ہزار سے وہ زیادہ ووٹ نہیں لیتے ضمنی الیکشن میں، تو پھر میں الیکشن لڑوں گا. اور جنرل الیکشن ہوں گے تو پھر بھی میں الیکشن لڑوں گا. تو جناب یہ بڑی کھچڑی پک رہی ہے، بڑی عجیب و غریب قسم کی گیم ہے. اور میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ حلقہ 79 ایک منڈی بہاولدین کا ایسا حلقہ ہے کہ PTI سے ضلع کے صدر حاجی امتیاز ہیں، اور پیپلز پارٹی سے پہلے کیونکہ آصف بشیر بھاگڑ تھے، اب انہوں نے ایک اپنا بندہ وہاں پر لگایا ہوا ہے، یعنی عمران خان کا، جس طرح عثمان بزدار وہ ڈویژن میں چلے گئے. اور منڈی بہاولدین میں پیپلز پارٹی کا نہ کوئی ضلع، کوئی دفتر ہی نہیں ہے. مطلب یہ زندگی میں ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے. آصف بھاگڑ کے صدر بننے سے پہلے جب پیپلز پارٹی کے عام لوگ، غریب لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو وہ اپنا دفتر بناتے تھے. اس طرح نون لیگ کا جو صدر ہے مشاہد رضا گجر، وہ بھی اسی حلقے سے ہیں، وہ بھی MNA کا الیکشن لڑتے ہیں. اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے ان کے ساتھ جو نون لیگ کے ممتاز تارڑ صاحب ہیں، انہوں نے بھی سیاسی مہم اپنی الیکشن کی شروع کر دی ہے. مشاہد رضا نے بھی کر دی ہے، حاجی امتیاز صاحب بھی کر رہے ہیں، آصف بھاگڑ صاحب جو ہیں
ہے وہ بھی کر رہے ہیں، اور ندیم افضل چند بھی 1-2 ماہ میں جب فیصلہ ہوگا، لیکن ہمارے لوگوں سے مکمل رابطے ہو چکے ہیں، لوگ ان کو بہت ویلکم کہہ رہے ہیں، بہت خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور لگتا ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ضلع منڈی بہاؤالدین میں زندہ رہنا ہے، بہتر پوزیشن میں آنا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے، تو ندیم افضل چند کو یہاں پر لانا ہے۔ لیکن بتا دیا ہے باقی سیاست میں اپنے ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن آپشن ہوتے ہیں، آپ ایم این اے کا الیکشن لڑے، آپ ایم پی اے کا الیکشن لڑے، اور کروڑوں روپیے خرچہ ہوتا ہے، یہ ساری باتیں سوچنی ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ اے چند جڑا ہے وہ مختارات ہے، گل صحیح ہے، منڈی میں چڑھنا ہے تے چڑھ جانا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب تک لیتا ہے کافی پاور اینڈ پور ود راجہ ذوالفقار علی۔ اللہ حافظ۔